کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ انسان ہمیشہ خارجی اثر قبول کرتا ہے، اس کے سامنے اچھی بات ہو اسے بھی قبول کرتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی شر والی بات کرے تو اس کا ذہن اسے بھی قبول کرتا ہے۔ مزاج ہوتا ہے انسان۔ اچھے لوگوں کے پاس جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کے عقیدے بھی اچھے رہتے ہیں اور اس کے عمل میں بھی پختگی آتی ہے، اور جب وہ شریر لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، غلط لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگوں کے عقائد بگڑے ہیں وہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑے، بری سنگت کی وجہ سے بگڑے۔ جب ہم دنیا داروں کی صحبت میں بیٹھنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے مزاج میں دنیا سما جاتی ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحبوا الا مؤمنا، کبھی بھی صحبت نہ اختیار کرنا مگر کامل مومن کی۔ جب بھی بیٹھنا کسی کامل مومن کے پاس بیٹھنا، جب بھی بیٹھنا کامل مومن کے علاوہ صحبت اختیار۔ توجہ ہے نا آپ دوستوں کی میری بات، غور کریں، آپ سے بات کر رہا ہوں دوستوں۔ اچھی صحبتیں، اچھے لوگوں کا پیار۔ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے، اس پر زیادہ توجہ کیجیے گا۔ بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہو نا، پڑھا لکھا آدمی پڑھا لکھا بھی ہو اور عمل بھی، عادتیں بھی اس کی بری ہوں، تو فرماتے ہیں اس سے بہت زیادہ بچو۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کہتے ہیں اگر پڑھا لکھا آدمی بے عملی کرتا ہے نا تو وہ اپنی بد عملی پر بھی دلائل دیتا ہے۔ کہتا ہے یہ جو میں غلط کام کر رہا ہوں تو وہ اس پر بھی دلیلیں دے گا۔ تو فرماتے ہیں اس آدمی سے ضرور بچو جو ہو تو سیانا پر ہو بے عمل۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں بے عملی سکھائے گا، وہ اپنی بد عملی پر دلائل دے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علوم حاصل کیے تو 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت 70 سے زیادہ علوم جانتے۔ اعلیٰ حضرت علم ریاضی بھی جانتے۔ اب آپ کہیں گے کہ علم ریاضی اعلیٰ حضرت کو کیسے آ گیا؟ سنیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ سید سلیمان اشرف بہاری، علی گڑھ یونیورسٹی ہندوستان میں مسلمانوں کی معروف دینی درسگاہ تھی۔ اب تو بڑا وہاں بھی معاملہ عجیب و غریب ہو گیا کچھ لوگوں کے آنے کے بعد، لیکن جب اس کا آغاز ہوا تھا تو بنیاد دین پر رکھی گئی تھی۔ وہاں آپ اسلامیات کے استاد تھے، تو ان دنوں میں نا ایک وہاں ریاضی کے پروفیسر تھے، سر ضیاء الدین ان کا نام تھا۔ ہر آدمی کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے اور ہر شعبے کے کچھ استاد لوگ کہلاتے ہیں، اور ہم تو دیسی لوگ ہیں، ہم تو گاڑی کے ڈرائیور کو بھی استاد جی کہتے ہیں، پتہ نا آپ کو۔ ہر شعبے کے کچھ استاد لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو سر جو تھے وہ ریاضی کے استاد تھے، ریاضی پڑھاتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الجھ جاتے ہیں، کئی دفعہ گاڑی کی سمجھ نہ آئے تو استاد جی بھی کسی استاد جی کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کرو۔ وہ ریاضی کے ایک مسئلے میں نا اڑ گئے سر ضیاء الدین، ایک جگہ الجھاؤ پیدا ہو گیا کسی مسئلے میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے جتنے اس زمانے میں لوگ ریاضی پڑھاتے تھے نا ان سب سے مشاورت کی، پر میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں آسٹریلیا جاتا ہوں، ویزا میں نے بنوا لیا، ٹکٹ میں نے بنوا لی۔ کالجوں یونیورسٹیوں میں ایک سٹاف روم بنا ہوتا ہے جہاں اساتذہ مل کے بیٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے وہاں ذکر کیا دوستوں میں، تو سید سلیمان اشرف بہاری فرمانے لگے کہ اگر آپ مہربانی کریں تو ایک دفعہ میرے ساتھ بریلی شریف نہیں چلتے؟ اعلیٰ حضرت سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، مولویوں کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے نہیں، ویسے ناراض ہو گئے آپ؟ چلو ہو جو، کوئی گل نہیں۔
ہم نے تو محفل ہی بڑی مختصر رکھی ہے، شاہ وقت ختم ہو جانی ہے. وہ نا اکثر نوجوان آ کے نا کالج کے پوچھتے ہیں علامہ صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے درس نظامی پڑھا. کہتے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، تعلیم کتنی ہے؟ سبحان اللہ. آپ نے 6 سیفلیوں میں BA پاس کیا ہے تو آپ پڑھے لکھے ہیں، اور جس نے قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، فقہ سیکھ لی، وہ بھی پڑھا لکھا نہیں. اور ہمارے زمانے میں لوگ سمجھتے ہیں جسے تھوڑی سی نا انگریزی بولنی آ جائے وہ پڑھا لکھا ہے. تو یورپ میں تو جو گڈیریاں بیچتا ہے وہ بھی انگریزی جانتا ہے، تو پڑھا لکھا ہے. بولیں وہ تو زبان ہے، انگریزی کسی علم کا نام. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ زبان اور ہوتی ہے، علم اور ہوتا ہے. بہرحال میری بات پہ آپ توجہ کریں. لوگ سمجھتے نہیں کہ مولوی بھی پڑھا لکھا ہے، اس لیے بہت سارے لوگ علماء سے رابطے نہیں کرتے. حالانکہ علماء کے ساتھ ہمارے بہت سارے سماجی مسئلے وابستہ ہیں. طلاق دینے سے پہلے جو بات جو مولوی سے پوچھتے ہو کہ میں نے دے لی ہے، تو کبھی پہلے ہی پوچھ لیا کرو، پہلے بھی پوچھ لیا کرو جی یہ مسئلہ اس کا حل کیا ہے. تو کہتے ہیں جب میں نے ان سے کہا نا، مجھ سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ایک دفعہ بریلی شریف بھی چلیں، تو میں نے کہا مولوی صاحب کو ریاضی کا کیا پتا، مولوی صاحب ہیں. دل میں کہا، لیکن چونکہ میرے کولیگ تھے میں نے ان سے کہا چلو چلیں گے کبھی. جو اچھا کارکن ہوتا ہے وہ بات چھوڑتا نہیں. ہمارے پاس نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کارکن سیانے نہیں، یہ بڑی جلدی ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. اچھا کارکن بات نہیں چھوڑتا، وہ پیغام دیے جاتا ہے. سید سلیمان اشرف بہاری اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کی تحریک کے کارکن تھے. وہ کہنے لگے ایک دفعہ چلو تو صحیح. انہوں نے کہا اچھا چلیں گے. اب کہتے ہیں میں کہہ بیٹھا تھا چلیں گے، وہ صبح شام کہتے چلو تو صحیح، چلو تو صحیح. وہ کہتے اتنی دفعہ شاہ صاحب نے کہا. میں نے کہا یار آخر میرا کولیگ ہے، پتہ مجھے تھا کہ مولوی سے مسئلہ حل کوئی نہیں ہونا، پر میرا کولیگ ہے، چلتا ہوں. کہتے میں ان کے ساتھ آ گیا. عصر کی نماز پڑھ کے تو اعلیٰ حضرت بار پھاٹک پہ بیٹھتے تھے، سر عام بیٹھتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے. آپ باہر بیٹھے تھے تو کہتے میں پہنچ کر کے نہ سلام لی تو پینٹ کوٹ میں ملبوس سر ضیاء الدین بھی آئے. کہتے مجھے تو پتا تھا ہونا شونا تو کچھ بھی نہیں، ان کو ریاضی سے کیا لینا دینا. کہتے ہیں ان کے سامنے نا میں نے اپنا مسئلہ رکھا. اعلیٰ حضرت نے چائے منگا لی. کہتے ابھی میں نے چائے کے 2-4 گھونٹ پیے تھے کہ فاضل توجہ ہے نا میری بات. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے نا کاغذ قلم پکڑا، لکیریں لگانی شروع کر دی. مجھے تو پاک تھا نا جواب کوئی نہیں آیا. انہوں نے لکیریں لگائیں تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ چائے مکمل ہو گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں تھوڑی سی رہتی ہے. تو کہنے لگے چلو پھر پی لیں، مسئلہ میں نے آپ کا حل کر دیا. چائے ابھی پوری پی نہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. چائے نہیں پوری ہوئی تو کہتے میرا مسئلہ حل کر کے نا تو میرے ہاتھ میں تھمایا. جب انہوں نے کہا نا مسئلہ حل ہو گیا، بڑی مہربانی تشریف، اللہ آپ کو جزائے خیر، مہربانی فرمائے، اللہ برکت دے. آپ پیسے تو رستے میں بھی کافی زیادہ تھے، پیسے لینے تھوڑے آئے ہیں، اللہ آپ کا برکتیں عطا فرمائے. آپ کا کیا خیال ہے مولوی مفت تقریریں نہیں کرتے؟ یہ غلط فہمی نکال لیں، آج فری والی تقریر بھی سن کے دیکھیں. اعلیٰ حضرت کی بات ہو رہی ہے نا. اچھا سنو، چلو پہلے ایک بات یہ والی کر لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا ایک مرید آیا، تو اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، اس وقت پیڑوں کی ہانڈیاں ہوتی ہیں، پیڑے بنا کے نا، تو یہ نہیں ہوتے تھے تو ہانڈی میں، مٹی کی ہانڈی میں لوگ رکھ کے لاتے تھے. تو اس نے آ کے نا سلام لی، ہنڈیا دی پیڑوں کی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھیا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی تحفہ ہے. فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا نہیں زیارت کرنے آیا. حکم کوئی نہیں، بس زیارت کرنی تھی. تو اعلیٰ حضرت نے نا وہ پیڑوں کا ڈبہ ہنڈیا اندر بھجوا دی. تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا حضور ایک تعویذ بھی چاہیے تھا. تو اعلیٰ حضرت نے طالب علم سے کہا جہاں اندر سے نا وہ پیڑوں کی ہنڈیا اٹھا کے لا. وہ ہنڈیا اٹھا کے لائے تو اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ بھی دیا اور وہ ڈبہ بھی دیا. فرمانے لگا لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان. تو سر ضیاء الدین کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت نے نا جب کہا نا کہ چائے ختم ہوئی کہ نہیں، میں نے کہا نہیں. کہنے لگے مسئلہ حل ہو گیا ہے. فرماتے میں نے غور سے چہرہ دیکھا
اور میں بڑا حیران ہوا، شاخ لگا کے مولوی اور ریاضی کہتے میں نے چائے ختم کی، اور جب میں نے وہ مسئلہ دیکھا نا غور سے، تو میں کبھی چہرہ دیکھوں کبھی ادھر دیکھوں، آپ کو پتا نا میری کو تعریف کرے تو میں بیسکٹ سیدھی کرتا ہوں کہ نہیں تو نے تھوڑی کی ہے، میں تو اس سے اوپر کا ہوں، ہم تو آپ کو پتا نا پھیل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فوراً کا جناب آپ اور ریاضی حضور یہ تو میں تو آسٹریلیا جا رہا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے وہ میرا ریاضی سے کیا لینا دینا، میں تو قرآن و حدیث کا طالب علم ہوں، ہم نے نا وراثت کے مسئلے نکالنے ہوتے ہیں، وراثت کے مسئلے، ایک شخص چلا گیا تو بیٹی کو کیا ملے گا، تو بیٹے کو کیا ملے گا، تو بیٹے نہیں ہیں تو پھر کیسے بٹے گی؟ فرمایا وہ وراثت کے مسئلے نکالنے کے لیے نا تھوڑا بہت ریاضی سیکھا تھا، باقی سارا مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے ہی آ گیا ہے۔ ہمارا ریاضی بھی رسول اللہ کا غلام ہے، ہم نے نبی پاک کا دین سیکھنے کے لیے سیکھا ہے، ورنہ ہمارا ریاضی سے کوئی تعلق کوئی رشتہ نہیں۔ میرے عزیز اتنے زیادہ علوم جانتے تھے فاضل بریلوی۔ ایک اور بات عرض کروں، محفل بڑی پیار والی ہے، بڑی سادی ہے، سادے جل سے حسین زیادہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو نا علم پڑھانا بھی آتا تھا تو سمجھانا بھی آتا تھا، توجہ ہے میری بات پر؟ آپ نے فکر رضا کے نام سے جلسہ رکھا ہے نا، علم پڑھانا بھی آتا تھا تو سمجھانا بھی، توجہ ہے میری بات پر؟ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا وہ خطیب کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے، وہ باہر پڑھنی چاہیے مسجد کے دروازے پہ۔ کچھ مسجدوں میں نا خطیب کے سامنے ہوتی ہے نا جی، جہاں ہوتی ہے نا وہاں سویرے جا کے لڑائی نہ ڈال دے رہا، یہ فروئی مسئلہ ہے، مہربانی کرنا۔ ہم نا باہر سے کو مسئلہ کئی دفعہ اس لیے سنتے ہیں کہ ذرا اپنے امام سے جھگڑا کر لیں گے، تو یہ نیکی کرنا، امام سے جھگڑا نہیں کیا جاتا، امام سے تو پیار کیا جاتا ہے۔ کچھ مسجدوں میں نا خطیب کے سامنے دیکھا ہے آپ نے، خطیب کے سامنے جمعے کی دوسری اذان، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر پڑھو۔ آپ جبل پور تشریف لے گئے اعلیٰ حضرت بریلوی، وہاں آپ کے دو خلیفہ رہتے تھے، مولانا عبدالسلام جبل پوری اور مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری۔ آپ نے وہاں نا جمعہ پڑھایا، بہت بڑا مجمع تھا، تو آپ سے کسی نے کہا کہ جمعے کی دوسری اذان، تو پورا رسالہ ہے آپ کا اس موضوع، آپ نے فرمایا باہر پڑھنی چاہیے۔ کچھ لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، وہاں کچھ بندے تھے وہ اڑ گئے، اتنا اڑے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ ہی کرا دیا، کہنے لگے جی 40 سال سے خطیب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آ کے نیا فساد ڈال دیا ہے۔ علم کا تعلق نہ تجربے سے نہیں ہوتا۔ ہماری مسجدوں میں کچھ بندے کہتے ہیں میں نے 40 سال ہو گئے نمازاں پڑھ لی، تو میں کہتا ہوں علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہے کہ آپ کا تجربہ زیادہ ہو گیا تو آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ صحیح پڑھیں گے علم کے ساتھ پڑھیں گے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نا انگریز کی عدالت کو عدالت نہیں کہتے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، فرماتے یہ کچہری ہے کچہری، اور کبھی نہیں گئے انگریز کی عدالت، فرماتے جب عدل کرو گے تو آئیں گے، آپ نہیں جاتے۔ وہ ایک نائب قاصد ہوتا ہے، ہم تو اپنی زبان میں ادری بھی کہتے ہیں اسے، وہ جو آواز نہیں دیتا فلاں بن فلاں حاضر ہو، پتہ ہے نا آپ حضرات، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے ساری بات سمجھا دی کرنا کیا ہے۔ وہ جب پیشی کا وقت آیا نا تو مخالف پہنچ گئے کہ اعلیٰ حضرت نہیں آئے، تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور شکایتیں کریں گے، ہم کہیں گے دیکھا نا جی وہ آیا بھی نہیں عدالت میں۔ وہ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھ لیا کہ یہ مسئلہ، ایک کہتا ہے اذان یہاں ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے وہاں ہونی چاہیے۔ توجہ ہے نا میرے دوستوں کی؟ وہ نائب قاصد سے ادری سے کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان کو بلاؤ، تو وہ چونکہ مرید تھا، اعلیٰ حضرت نے بات سمجھائی تھی ساری، اس نے باہر جا کے آواز دینی تھی نا، تو وہ جج کے کرسی کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نا کانوں میں انگلیاں لے کے کہنے لگا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ اور جج کہنے لگا میں تو آیا بیٹھا ہوں، باہر جا کے کہنے لگا جی یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب تو آئے بیٹھے ہیں جمعہ پڑھانے، باہر جا کے کہو جو رہ گیا اس کے کان میں بھی آواز جائے۔ وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی فرماتے ہیں۔ ان کو نا علم سمجھانا بھی آتا کہنا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا محنت نہیں کرتے۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو دین کا مطالعہ لوگوں کا سخی رہ گیا،
سطحی مطالعہ. میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بڑی بنیادی سی باتیں, میں علماء کی بات نہیں کرتا, میری طرح کا مولوی جمعہ پڑھانے کے لیے مطالعہ کرتا, اس سے زیادہ نہیں. بہت ساری باتیں تو مطالعے میں ایسی ہیں جو جمعے میں بیان ہی نہیں ہو سکتی. ان کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے, میری نجی زندگی کے ساتھ, اور میں نے نجی ماحول میں لوگوں سے کرنی ہے. جب تک ہم دین کو بحیثیت نصاب کے, بحیثیت نظام کے نہیں پڑھتے اور اس سے پورا پیار نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ مزاج تھا, یہ طبیعت کہ دین کو بطور سید ایوب علی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے, ان کی اہلیہ فرماتی ہیں, ان کی اہلیہ وہ کہتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر وضو کر رہی تھی, میرا گھر سامنے تھا, تو اعلیٰ حضرت بریلوی کی پوتیاں چھوٹی چھوٹی وہ میرے گھر میں کھیل رہی تھی, میں وضو کر رہی تھی. تو وضو کرتے انسان پانی ڈالتا ہے نا منہ میں کلی کے لیے, کہتے ہیں میں نے منہ میں پانی ڈالا تو انگلی میں نے اس طرف پھیری, تو کہتے ہیں چھوٹی سی پوتی میرا ہاتھ ہلا کے کہنے لگی دادی جی ہمارے دادا تو کہتے ہیں پہلے سیدھی طرف انگلی چلانی چاہیے. چھوٹی چھوٹی بچیاں لفظ بھی سیدہ نہیں کرنے آتے. تو وہ سید زادی کہتی میں رو پڑی. میں نے کہا حضور آپ کے قربان جاؤں, آپ نے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مصطفیٰ کی سنت سکھا دی. اعلیٰ حضرت نے علوم, اور پھر ہم نہ دین پھیلاتے ہیں, حکمت نہیں, دانائی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سامنے والا بھاگ جائے. یعنی وہ بندہ چوک میں کھڑا ہے تو دین کی دعوت دیں گے, او بھائی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کر, اتنے پیسے کہاں لے جاؤ گے, یہ دین کی دعوت ہو رہی ہے. تو وہ بھی کہتا ہے تو اپنا کام کر, تو نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی میں جانا ہے. دین کی دعوت ایسے دی جاتی ہے, حکمت ہو, دانائی ہو, آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو, آپ کسی کو قائل کریں اللہ رسول کے نام. اعلیٰ حضرت کا مزاج بڑا میٹھا. ایک سید صاحب آئے ملنے, انہوں نے کہا جی مجھے کوئی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے کچھ پیسے دیے تو انہیں داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور پھر اپنے سینے پہ ملا, فرمانے لگے شاہ جی دل کر رہا تھا آپ کے ہاتھ چوموں, کاش آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوتی. اور کہنے لگے ہم تو آپ کے نانا کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. اب یہ ہے کہ جو اعلانیہ یہ جرم کرے, داڑھی نہ رکھنے والا یا مٹھی سے چھوٹی رکھنے والا, اس کی تعظیم کیسے کی جائے, مہربانی ہو سکتی ہے. تو شاہ جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے داڑھی کی باتیں پہلے بھی بڑی سنی ہیں, پر جس ترتیب سے آپ نے بتائی ہے نا میرا دل کر گیا, آج کے بعد پوری رکھوں گا, میرا ارادہ ہو گیا, اب نہیں چھوڑوں. میرے عزیز دین کو ایک تو وہ انہوں نے صحیح کر کے پڑھا, پھر انہیں سمجھانا آتا, پھر انہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی, پھر رب کریم نے دانائی عطا فرمائی, پھر انہیں جد و جہد کی, دین کو پھیلایا. چھوٹے چھوٹے لوگوں سے لے کر, چھوٹے چھوٹے عوام سے لے کر بڑے لوگوں تک دین کا کام کیا. لوگ کہتے ہیں جنہوں نے 4 مولویوں پہ فتوی کفر دیا, میں کہتا ہوں وہ تو ایک عنوان ہے نا اعلیٰ حضرت کی زندگی کا, وہ تو ایک عنوان. اعلیٰ حضرت نے تو سائنس پہ بڑا کچھ لکھا ہے, ٹیکنالوجی پہ بڑا کام کیا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضور کی سیرت پر بڑا کچھ لکھا ہے. آپ کا جو پورا سلام ہے نا, اس کو کبھی کھولا جائے تو نبی پاک کی پوری سیرت بن جاتی ہے. حضور کے صحابہ کی شان پہ لکھا ہے, اہل بیت نبوت کی شان پہ لکھا ہے, اولیاء اللہ کی عظمت پہ لکھا ہے, دین کے دفاع میں لکھا ہے. بدعات کے خلاف جس بندے نے سب سے زیادہ لکھا وہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے. بدعات کے خلاف جس نے سب سے, کیا کہہ رہا ہوں بلا, سب سے خطابت نہیں کر رہا, میں دلیل دوں گا, کسی کو شوق ہو تو ہم حوالہ دیں گے. وہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا اصل سے زیادہ پراپوگنڈا عام ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, اصل سے زیادہ. کبھی کسی مولوی نے کہا ہے کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے, لیکن ہر چوتھے بندے کو مسئلے کا پتہ ہے نا کہ جو عمرہ کر لے اس پہ حج. حالانکہ کبھی کسی مولوی نے بتایا تو جو مسئلے ویسے گھومتے ہیں نا بازاروں میں وہ زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں, جو ویسے عام ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے جہاد کیا بدعات کے خلاف. ایک شخص نے کہا پیر کے نام کی چٹیاں رکھ لوں سر پہ. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پیر کون ہوتا ہے چٹیاں رکھوانے والا؟ فرمایا مرشد کے نام پر کوئی چیز دی جائے تو اس کے اصالے ثواب کے لیے دی جاتی ہے. یہ چٹیا کا کیا تعلق ہوا؟ کسی نے کہا مولا علی کے نام کا روزہ رکھا جا سکتا ہے. فرمانے لگے شرم کرو, روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا جا سکتا ہے. حضرت علی کو اصالے ثواب ہو سکتا ہے. کسی نے کہا قبروں پہ مزارات پہ حاضری کیسے دینی ہے؟
فاضل بریلوی کا فتویٰ رٹا لگا کے یاد کرنا، فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی ولی کے مزار پہ جانا ہے تو قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا۔ کتنے ہاتھ؟ سارے بولیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، طواف کرنا حرام ہے۔ فرماتے ہیں چومنے میں اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، اور وہ بھی دلیل لاتے ہیں۔ امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے کہ جو قبر کو چومے ماں باپ کی، اللہ اسے اجر عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں بعض دلائل کی روشنی میں جائز ہے، بعض علماء ناجائز کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں اگر فقیر احمد رضا کا موقف پوچھو نا تو میں تمہیں کہوں گا نہ چومو۔ کسی کو شک ہوتا ہے لہذا نہ چومو، بچو، 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، جتنا قرآن پاک یاد ہے اتنا قرآن مجید پڑھ لو، اور جانے والی کی روح کو اصحال ثواب کرو، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ فتاوی رضویہ کی نامی جلد میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ جتنے ملانگ ہیں سارے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیے۔ جتنے ملانگ ہیں، جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ کسی قبر پہ 4 چادریں ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ قبر پہ چادریں کتنی چڑھائیں، نہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ پیر صاحب کو نذرانہ کتنا دیا، نہ قبر میں یہ سوال کیا جائے گا آپ حضرات سے کہ دیگیں کتنی پکائیں۔ قبر میں تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ نے جو نظریہ دیا اس کو سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے بدعات کا کلا کما کیا۔ ہر جگہ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور دلائل دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جائز نہیں، یہ ناجائز، اور بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی شاندار بات لکھی ہے۔ کسی نے کہا کہ پہلے لوگوں کی بڑی باتیں ہم نے سنی ہیں کہ مزارات پہ جاتے تھے تو فیض ہوتا تھا، اب کیوں نہیں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم درباروں پہ جا کے غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو، درباروں والے تم سے ناراض ہو گئے، درباروں والے تم سے ناراض ہو گئے۔ ایک بزرگ تھے، عالم تھے، تو ان کا نا ایک شاگرد کہنے لگا کہ میں نا میرے جو والد صاحب اور دادا جن بزرگوں کے مرید ہیں نا ان کا عرس آ گیا تو حاضری دینے جانے لگا ہوں۔ تو پہلے علامہ صاحب نے روکا، اساتذہ اکثر کہتے ہیں پہلے پڑھ لو، روکا، لیکن وہ طالب علم تھا، اس کا شوق تھا، وہ کہنے لگا نہیں میں نے جانا ہے، اور میں چلو چلے جاؤ، لیکن یہ میرا ایک رکا لے جاؤ، اور جن بزرگ کے مزار پہ جا رہے ہو نا یہ ان کی قبر پہ رکھ دو، رکا جاؤ۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کہا یار وہاں میلے ہوتے ہیں، ٹھیلے ہوتے ہیں، ڈھول بجتے ہیں، کہاں جا رہے ہو غیر شرعی بات، چلو یہ رکا لے جاؤ ان کی قبر پہ رکھنا۔ وہ طالب علم کہتے میں چلا گیا، میں گیا تو اندھیرا ہو گیا تھا، تو ایک درخت کے پاس نا ایک بزرگ مصلی پہ بیٹھے تھے، انہوں نے سلام لی اور میرا نام لے کے مجھے پکارا۔ کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو نام کا کیسے پتا؟ کہنے لگے مجھے اس علامہ صاحب کے نام کا ہی پتا جنہوں نے تجھے روکا دیا، ادھر کار یہ روکا مجھے دے دے۔ کہتے میں ڈر گیا، روکا ان کو دے دیا۔ وہ کہنے لگے جب واپس جاؤ نا عرس سے تو جواب بھی لیتے جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، کہتے میں چلا گیا، کامتا رہا، ہامتا رہا، واپس آیا، کسی کو بابا جی نے منع کیا تھا کسی کو بتانا بھی نہیں، طالب علم تھا، ڈر گیا۔ واپسی پہ ان سے میں نے وہیں وہ مجھے ملے، جواب دے دیا اور کہا سوائے استاد کے کسی کو دکھانا نہیں، کھول کے پڑھنا نہیں۔ کہتے میں نے جا کے نا تو حضرت کو دے دیا، اور جب میرے استاد جی نے کھول کے پڑھا تو بے ہوش ہو گئے۔ کافی گھنٹے کے بعد ہوش آیا تو میں نے کہا حضور کیا ہوا آپ کو؟ فرمانے لگے وہ جو جنہوں نے تمہیں روکا دیا تھا نا وہی بزرگ تھے جن کے تم عرس میں گئے تھے۔ تو حضور آپ نے کیا لکھا؟ تو انہوں نے کیا جواب لکھا؟ یہ تمثیل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، مثال دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اتنے ہی کامل ولی ہیں تو آپ کے درباروں پہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو روکتے کیوں نہیں؟ یہ میں نے رکے میں لکھا تھا۔ اور کہتے ہیں انہوں نے جواب میں لکھا ہے کہ مولانا جب یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو میں نے رب سے دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے محبوب کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر ہی بھیج دے۔ تو میں تو باہر آ کے بیٹھ گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جب تک ہم باہر تھے ہم غیر شرعی باتوں سے روکتے تھے، اب ہمارے کھاتے میں ڈال کے جان نہ چھڑاؤ، اب روکنے کی ڈیوٹی تم لوگوں کی ہے۔
اب تم روکو لوگوں کو منع کرو، تم منع نہیں کرتے، الٹا تنقید کرتے ہو۔ بھائی اعلیٰ حضرت بریلوی نے روکا، ایک ایک جگہ پہ شریعت کی بات بتائی، ایک ایک جگہ پہ انہوں نے دین کی پہرے داری کی۔ لوگوں کو شکوہ کیا اعلیٰ حضرت سے؟ ایک مولوی نے لکھ دیا تھا کہ جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے۔ اس بندے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا، بولے۔ اور جس نے کہہ دیا میری لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا۔ اور جس نے یہ لکھ دیا کہ گدھے بیل کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور نبی کریم کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا۔ جس نے کہا کہ میں تو جانتا ہوں کہ دیوار کے ادھر گڑی ہے، پر محمد ابن عبداللہ اتنا بھی نہیں جانتا، پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا۔ کیا بات کرتے ہو صاحب؟ دودھ میں مکھیاں ڈالنے والوں کو پاکی کی سند دے دی جائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ سخت بڑے تھے، کیا بات کرتے ہو؟ یہاں بھی سختی نہ کی جائے، اس کی بھی زبان نہ کھینچی جائے جو مصطفیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ فرمایا نبی کریم کو تو یہ بھی پتا ہے کہ قیامت والے دن میرا امتی آیا ہے تو کس پریشانی میں آیا ہے، کس کس حال میں آیا ہے، کس کو کس دعا کی ضرورت ہے، اتنا پتا ہے۔ حضور کو تو یہ بھی پتا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضور فرمانے لگے قیامت کے قریب دجال آئے گا۔ یا اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی اگر کہ مسلم کی ہے، فرمایا میرے جو امتی گھوڑوں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف جہاد کریں گے، میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے ان کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم کہتے ہو نبی کریم کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فاضل بریلوی فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ جب پڑھتے ہو ربنا اغفر لی، پڑھ کے بتائیے، ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اور اماں جی کا ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ فرمانے لگے بڑا بیوقوف ہے، ابے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی، اماں کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ اور امام غزالی فرماتے ہیں جب میں نماز میں کہتا ہوں نا السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہوئے نبی، تو فرماتے ہیں میں اتنی دیر آگے نہیں بڑھتا جتنی دیر میرے محبوب مجھے جواب نہیں دے گئے۔ تو بھائی یہ کچی باتیں لوگ کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے حضور کا ادب سکھایا، تعظیم سکھائی، توقیر سکھائی، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ ایک بڑی شاندار بات لکھی آپ نے الامن والعلا میں، بڑی شاندار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے تم نا نبی پاک کی امت سے پیار کرو، حضور تم سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور کی امت سے ایک اور جگہ آپ نے بطور دلیل حضرت جبریل امین کی وہ بات لکھی ہے جسے ملا علی قاری نے اور ملا رومی نے بھی لکھا ہے۔ معراج کی رات نا حضور علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھنے لگے تو محبوب نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے حضور ایک حاجت ہے، جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو رب مجھے توفیق دے کہ میں ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں بھی لکھا ہے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیوں کہا انہوں نے بھلا؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر حضور آج مجھ سے راضی جائیں گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نبی پاک کی امت سے پیار کروں گا تو مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ تھوڑا تھوڑا پیار شروع کر نہیں دینا چاہیے حضور کی امت سے؟ چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی غریب کو سڑک ہی پار کرا دیا کرو، مہربانی کرو۔ ایک پیر صاحب مجھے ملے تھوڑے دنوں کے، پیار چلتا ہے نا، اب ہمارا مولویوں پیروں سے تعلق رہتا ہے، تو مجھے کہنے لگے میں کیا کر سکتا ہوں دین کے لیے؟ وہ تویز بڑے دیتے ہیں، میں کہتا تو تویز مفت دیا کر، تیری یہی بڑی نیکی ہے، یہ فری کر دے مہربانی کر، یہی تیری بڑی نیکی ہے، اسی پر تھوڑی سی نیکی کر دے۔ چلو غریب آدمی بیچارہ اس کو ڈاکٹر لوٹتا ہے تو پیر تو تھوڑی مہربانی کر دے اس پہ، اتنی نیکی تو کر دے، امت سے پیار کرے، نبی کریم کی امت سے۔ بولیے اعلیٰ حضرت فرماتا دیکھو میلاد والے سے بھی حضور راضی ہوتے ہیں، محفل نعت والے سے بھی، پر میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فرمایا اگر تو حضور کی امت سے پیار کرے گا تو نبی پاک بڑے راضی ہو، اگر تو کسی بچے کو قرآن مجید پڑھا دے حضور راضی ہو، تو سفارش کر کے نا جائز سفارش، کسی کو نوکری لوا دے گا تو اللہ کے محبوب راضی ہو،
تو میں نا ایک محفل نعت پہ لاہور گیا تو مجھے انہوں نے بتایا 26 لاکھ خرچہ ہوا ہے ہمارا محفل. کتنا؟ کیوں ٹی وی پہ لائیو محفل چل رہی ہے, بڑے بڑے نعت خواں اور چھوٹا گوشت پکایا ان لوگوں نے. کیا بات. ایک جگہ گیا تھا وہاں 18 لاکھ خرچ ہوا تھا. تو میں پوچھتا رہتا ہوں, میں نے ابھی وسیم سے بھی پوچھا ہے, میں کہ پتر بہت چوکے پیسے تو نہیں ہو لا چھوڑے کدھر, ابھی پوچھا میں قائل ہوں ان چیزوں کا کہ آپ بڑے معاملات ہیں زندگی میں, آپ چیزوں کو بڑا کنٹرول میں رکھیں, چیزوں کو بڑے کام ہے اور کرنے والے. تو میں نے محفل کرانے والوں سے کہا کہ کتنا خرچ ہوگا؟ نہیں اللہ کا شکر ہے جی, سرکار کے صدقے 26 لاکھ لگائے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کچھ ایسے غریب مولوی امام مسجد بتاتا ہوں جن کے پاس اپنے مکان کوئی نہیں, اور 26 لاکھ کے نا ایک ایسی سوسائٹی ہے جس میں 2-3 گھر آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا تم نبی کریم علیہ السلام کے نام پہ نا وہ 3-4 مسجدوں کی آئمہ کو مکان لے کے دو. میں چھوٹا آدمی ہوں, دعوت تو نہیں کرتا, اور امید ضرور کرتا ہوں کہ مدینے والے محبوب تم سے بڑے راضی ہو جائیں. مہربانی کریں یار. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کسی کا ہم اگر گیس نہیں لگوا کے دے سکتے تو کسی غریب بوڑھے بابے کو آٹا تو پسوا کے دے سکتے ہیں چکی سے کہ نہیں. کسی اماں کو میڈیکل سٹور سے دوائی لا کے دے سکتے ہیں کہ نہیں. حضور کی یہ اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے. آپ فرماتے ہیں حضور کی امت سے, اور آپ نے حدیث لکھی اس پر, اگرچہ ابن ماجہ میں بھی ہے, پر چونکہ میں الامن والولا کا حوالہ دے رہا ہوں وہیں سے پیش کرتا ہوں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نبی کریم کی بارگاہ میں تھے, حضرت بلال حبشی بھی تھے. ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا, اس نے پہلے حضور کے قدم چومے, پھر نہ جانے نبی پاک کے کان میں کیا کہا, تو محبوب کریم نے نا اسے تھپکی دی, اور حضور فرمانے لگے فکر نہ کر, جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک پہ سن دے کروڑا دیاں بولیاں. میں نا مسجد نبی میں مواجہ شریف پہ کھڑا تھا, تو ایک بابا جی نا کاپی سے دیکھ دیکھ کے سلام پڑھ رہے, دیکھ دیکھ کے. تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ بڑے بیچارے, آپ کو پتہ ہے دیہاتی بندوں نے ہجے بھی کرنے ہوتے ہیں جوڑ کر کے, الف زبر آ اور با زبر با, تو جوڑ کر کے پڑھنا ہوتا ہے ہجے کر کے. تو میں نے بابا جی کی کاپی پکڑی تو لپیٹ کے تو بابا جی کی میں نے جیب میں ڈالی. میں کہ بابا جی تسی پنجابی اج پڑھو, نبی پاک نو ساری سمجھ آؤندی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اونٹ نے کان میں کچھ کہا, سیاستہ کی روایت. حضور نے فرمایا جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کچھ لوگ آ گئے, ہاتھ میں خنجر ہیں, رسیاں ہیں, کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے, بھاگ گیا تھا, اس کے پیچھے آئے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. حضور وہ کیا؟ محبوب فرمانے لگے یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے بڑی خدمت کی ان کی, گرمیوں سردیوں میں بوجھ اٹھائے اپنی ہمت سے زیادہ, پھر انہوں نے مجھے سانڈ بنا لیا, اور حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. میرا نہیں مرنے کا پروگرام, میں محبوب کریم کی پناہ میں آ گیا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, تیرے ہی دامن میں چھپے چور. اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. آپ کہنے لگے یہی بات ہے؟ وہ کہنے لگے حضور بالکل سچ کہتا ہے وہ. ہم ذبح کرنے لگے تھے تو دوڑا ہے, واقعی اس نے بڑی خدمت کری ہے, بوڑھا ہو گیا تو ذبح کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم فرمانے لگے تم اچھا صلہ نہیں دے رہے اسے. عرض کی حضور جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر دیتے ہیں. فرمایا نہیں میرے ہاتھ بیچ دو. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا, بیچ دو میرے ہاتھ. کہنے لگے نہیں رکھ لیں. فرمایا نہ بھائی پیسے دوں گا. بولو بازار میں بیچو تو کتنے کا بکے گا؟ انہوں نے کہا جی 100 دینار کا. حضور نے فرمایا بلال 100 دینار دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا 100 دینار دیا. رسول کریم نے اونٹ کی پشت پہ دست شفقت پھیرا,
فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے وہ گیا پھر پلٹ کے آیا۔ جانے حضور کے کان میں کیا کہا کہ حضور رو پڑے، حضور رو پڑے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا کیا گیا ہے؟ 3 دعائیں اس نے کی، مختصر ایک جملے میں بتاتا ہوں کیا کہا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اونٹ گویا کہہ گیا ہے کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اونٹ کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، اور ہم ہیں کہ ایک دوسرے کا مال دباتے ہیں، پیسہ کھا جاتے ہیں۔ حضور کے امتی کو ہم ستائیں اور کہیں حضور راضی ہوں گے، تو محبوب نے فرمایا من آزانی من عذاب مسلمن فقد آزانی، جس نے میرے مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے میرے مومن کو ستایا اس نے۔ ہمارا ایک رشتہ یہ بھی ہے دوستو، لوگوں سے پیار کرنا، لوگوں سے۔ اعلیٰ حضرت نے مدرسہ بنایا تھا، غریبوں کے بچے رہتے تھے۔ میں اکثر منت کرتا رہتا ہوں مدرسے کی کمیٹیوں کی، میں کہتا ہوں یہ دین کے طالب علم ہیں، ان سے پیار کر کے دیکھو رب رسول بڑے راضی ہیں، ان سے محبت کرو۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں بیچارے۔ کئی دفعہ میں بچوں کو دیکھتا ہوں مجھے یوں لگتا ہے کسی احساس کمزوری کا شکار ہو۔ اتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اسکول کے بچے، پر مدارس کے بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ پیار کیا جائے، لوگ بڑے عجیب رنگ میں ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کا کیا مزاج تھا، جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو، میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں یہ محتمم صاحب کی ذمہ داری ہے، جس طرح کے کپڑے اپنے پوتے کو خرید کے دیتے تھے ویسے ہی طالب علموں کو لے کے دیتے تھے۔ حالانکہ خود مربوں کے مالک تھے، مالدار تھے، پر اسی طرح کے کپڑے اپنے مدرسے کے طالب علموں کو لے کے دیتے۔ یہ کہاں سے تقویٰ لاؤ، کہاں سے پرہیزگاری لاؤ؟ وہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک جگہ میٹنگ میں تھا تو وہاں ایک صاف تقویٰ بیان کر گیا تھا، میں نے کبھی مدرسے کی روٹی چکھی بھی نہیں، میں پرہیزگار ہوں۔ میں کہ تو مہربانی کر وہی کھایا کر، تقویٰ بدل لے، وہی کھایا کر روٹی، تجھے پتا چلے مدرسے کے بچے کیا کھاتے ہیں، وہی کھایا کرو۔ ایک طالب علم نا اعلیٰ حضرت کے لیے شام کو نا افطاری، رمضان تھا تو افطاری، بس بات سمیٹ رہا ہوں، ہمارے دوست پتہ دیر سے کیوں آئے اس محفل میں؟ بتاؤں بہت سارے لوگ دیر سے کیوں آئے؟ ہمارے ابھی یہ ذہن ہی نہیں بنا کہ جلد سے ٹائم پہ بھی ہو سکتے ہیں اور ٹائم پہ ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ تقریر کرائیں آپ نے، بعد نماز مغرب لکھا تھا، کہنے وہ تو لکھیا سی نا، تقریر عشاء تو بعد ہے۔ میں نے کہا آپ نے جھوٹ بولا تھا، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جب آپ نے لکھا ہے کہ بعد نماز مغرب ہوگی تو پھر انشاءاللہ بعد نماز تا عشاء ہوگی، تو پھر اللہ کے فضل سے کہتے ہیں ہمارے کانوں میں لوگ آ کے اجے بندے نہیں آئے، میں کہ جڑے آئے نے نا وہ نہیں بڑے نے سب، لیکن جو آپ وعدہ کریں اس وعدے پہ قائم رہیں۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، عنوان مکمل ہو گیا۔ ایک طالب علم رات کو کھانا لاتا تھا اعلیٰ حضرت کا، افطاری میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کھانا لاتا تھا تو ایک دن وہ دیر سے آیا کھانا لے کے، غصہ آیا اعلیٰ حضرت کو، اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ استاد ہو کوئی بھی ہو وہ غلطی میں مار سکتا ہے، بلا وجہ کسی کو بھی مارنے کی اجازت۔ آپ یہ استحقاق کریں کہ میں اب بڑا جو ہوں تو میں نے مار لیا تو کیا ہوا، کیسے مار لیا آپ نے؟ وجہ تھپڑ مار دیا، دیر سے کیوں آئے؟ پھر افطار کیا، مغرب کی نماز پڑھی تو پریشان ہو گئے، کہنے لگے یار اس بچے کو تو بلاؤ، غریب کا بچہ تھا بیچارہ، دل ٹوٹ گیا ہو۔ مولانا امجد علی صاحب اعظمی صاحب بہار شریعت کہتے ہیں میں ڈھونڈتا رہا پر وہ نہ ملا، تراویح بڑی مشکل سے پڑھی اعلیٰ حضرت، تراویح کے بعد پھر ڈھونڈا تو وہ کہیں سو گیا تھا، ٹھنڈ تھی، نہ ملا۔ فرماتے ہیں سحری کے وقت ساری رات اعلیٰ حضرت کی بے چینی میں گزری، سوئے نہیں۔ سحری کے وقت وہ بچہ کھانا لے کے آیا، درجنوں لوگ تھے مسجد میں اعتکاف میں، اتنا بڑا امام، کروڑوں لوگ جس کو چاہتے ہوں۔ کہتے ہیں فاضل بریلوی نے گھٹنے زمین پہ رکھے اور چھوٹے سے بچے کے سامنے ہاتھ باندھے، اور لفظ کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ باتوں کا پتہ نہیں چلتا، غلطی ہو گئی، تجھے مار دیا ہو سکتا ہے، گھر والوں نے کھانا دیر سے دیا۔ کہنے لگا نہیں جی میری غلطی تھی، میں ہی دیر سے، میں نہیں۔
پھر کیا تھا اگر دیر، چل معاف کر دے. کہنے لگا حضور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مولانا امجد علی صاحب کہتے ہیں میں بھی رو رہا تھا، مولانا جمیل الرحمان بھی رو رہے تھے، مولانا ظفر الدین بہاری بھی رو رہے. کہو میں نے معاف کیا. کہنے لگا حضور ٹھیک ہے میں نے معاف کیا. پھر فرمانے لگے اوہو تو نابالغ ہے، وہ تو معاف کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، چل میرا پتر بدلا لے. اس نے کہا حضور آپ کیا کرتے ہیں، مہربانی کریں، یہاں میرے بھائی مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہر جمعے میں مولانا بتاتے ہیں کہ گردنیں پھلانگ کے آگے نہیں آنا چاہیے، بڑا سخت منع ہے. نبی پاک نے فرمایا تو جمعے والے دن جب گردنیں پھلانگ کے اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. لیکن آپ کسی چودھری کو منع کر سکتے ہیں، کسی سیٹھ کو منع کر سکتے ہو تو ناراض ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت کہنے لگے بدلا لے. حضور نہیں، آپ نے بچے کا ہاتھ پکڑ کے 2-3 دفعہ اپنے منہ پہ مارا. بچہ بھی رونے لگا. کہنے لگے پتر تیرا بدلہ ہو گیا. پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو اتنے سارے پیسے نکالے، میں یہ رکھ لے. اور پھر اس کو ایسی باتیں کی کہ وہ ہنسنے لگا. اور پھر فرمانے لگے امجد علی گواہ رہنا، ظفر الدین گواہ رہنا، جمیل الرحمان گواہ رہنا، میں نے اس سے معافی بھی مانگی ہے، اسے میں نے معاوضہ بھی دیا ہے، میں نے بدلہ بھی دیا ہے. اگر قیامت میں اللہ اور اس کے رسول نے سوال پوچھا تو میری گواہی دو گے کہ میں نے بچے سے معذرت کر لی؟ گواہی دو گے؟ او بھائی جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے نا وہ اپنے تقوی سے بڑا ہوتا ہے، اپنی پرہیزگاری سے بڑا ہوتا ہے، اپنے محتاط رویے سے بڑا ہوتا ہے. تو جو باتیں میں نے عرض کی پھر دہراتا ہوں، ایک تو دین کو صحیح کر کے پڑھیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے. جب ہم جھگڑا کرنے کے لیے دین پڑھتے ہیں تو وہ آتا ہی نہیں، وہ نہیں آتا. دین کو صحیح پڑھیں، پھر اس کو حکمت کے ساتھ آگے پھیلائیں، پھر محبوب کریم کی غلامی میں دیں اپنے سارے علم کو، اور پھر تقوی اختیار کریں، نبی کریم کی امت سے پیار کریں. یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا اللہ قبول فرمائے، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے.